سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، روایات میں آتا ہے کہ یہ جب فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے کے ہزاروں سال بعد ان کی قبر بیٹھ گئی، سلطان محمود غزنوی کی قبر بیٹھ گئی، اور جب دوبارہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے کھودا گیا اور جب کھود کر اندر سے دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کا جو کفن تھا وہ ابھی میلا بھی نہیں ہوا، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال بعد ان کی قبر کو کھودا گیا، مگر سلطان محمود غزنوی کا بدن ابھی اسی طرح بالکل اسی طرح پڑا تھا جس طرح سے کسی کو ابھی دفن کیا ہو۔ تو ہزاروں سال کے بعد سلطان محمود غزنوی کا بدن قبر کے اندر اسی طرح محفوظ پڑا تھا جیسے پہلے دن کسی کو دفن کیا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، ایک ہندو عورت آئی آپ کے پاس، روتی ہوئی چیختی پکارتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ تو وقت کا بادشاہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ ہوں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، اور کہنے لگی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اور کہتی ہے کہ ایک کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، وہ اکثر آتا ہے میرے گھر میں، اور شراب کے اس کے پاس مٹکے ہوتے ہیں، شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں اس کے پاس، اور کچھ اس کے پاس اس کے ساتھ نوجوان ہوتے ہیں، میرے گھر میں آ کر گھس جاتے ہیں، آ کے شراب پیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، تو آپ ہی کچھ کیجئے۔ سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے کہ پہلے تو میں اپنے وقت پر تخت پر بیٹھتا تھا، لیکن آج کے بعد تو جب بھی آئے گی تجھے سلطان محمود غزنوی کا دربار کھلا ہوا نظر آئے گا، ہر وقت میں تیرے انتظار میں بیٹھوں گا۔ اب جب وہ شرابی لڑکا تمہارے گھر میں آئے تو فوراً مجھے اطلاع کرنی ہے، مجھے بتانا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، ابھی 3 دن گزرے یا چند دن گزرے تھے، وہ پھر چیختی ہوئی آ گئی، کہنے لگی کہ اے بادشاہ ذرا جلدی آنا، ذرا جلدی آنا۔ آج پھر وہ نوجوان میرے گھر میں آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی نوجوان ہیں اور شراب کی حالت میں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی آپ نے اپنا شاہی لباس اوڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، اپنے وزیروں کو کہا، غلاموں کو کہا چلو میرے ساتھ چلیں، آج اس کا کام تمام کرنا ہے۔ تو اس ہندو عورت کے گھر میں گئے، رات کا وقت تھا، جب گئے تو کہنے لگے کہ گھر کی دیا بتی بند کر دو، لائٹیں بند کر دو۔ بند کروا کے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ اس نوجوان شرابی کا سر بدن سے جدا کیا، پھر سجدہ شکر کیا رب کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے کہ اب لائٹیں آن کر دو، دیے جلا دو۔ جب دیے جلا دیے گئے تو کہنے لگے کہ کوئی مجھے ذرا پانی پلائے۔ سلطان محمود غزنوی کو پانی پلایا گیا، کہنے لگے کہ کوئی اگر روٹی ہے تو مجھے روٹی بھی کھلا دو۔ تو خشک روٹی کے ٹکڑے چند ایک آپ نے کھائے، اور آپ نے 1 گلاس پانی کا پیا، پھر دوسرا پیا، 4 گلاس پانی، 2 جگ پی گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کروائی، دیا کیوں بند کروایا؟ تو
بعد آپ نے سجدہ شکر کیوں کیا، سجدہ کیوں کیا؟ پھر پوچھا کہ آپ نے پانی کیوں پیا اور روٹی کیوں کھائی؟ تو کہنے لگے، سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے کہ میں نے لائٹ اس لیے بند کروائی تھی کہ جو شرابی اس گھر میں آ کر گھستا تھا اور شراب پیتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں نے تحقیق کی تھی وہ میری اپنی بہن کا بیٹا تھا، کہتے ہیں کہ وہ میرا بھانجا تھا، تو میں نے اس لیے دیا بجھوایا تاکہ میں اس کو جب قتل کرنے لگوں تو میرے دل میں اپنی بہن کا پیار نہ آ جائے کہیں اور میں اس کو کہیں چھوڑ نہ دوں، اس لیے میں نے دیا بند کروایا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے دین پر پہرے داری کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پانی میں نے اس لیے پیا ہے اور کھانا میں نے اس لیے کھایا ہے، کہتے ہیں کہ جب اے عورت تو میرے دربار میں آئی تھی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی میرے پاس آئی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میں بھوکا ہوں اور میں نے اس دن سے پانی نہیں پیا، کہتے کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک اس عورت کے گھر میں آنے والے اس شرابی کا کام تمام نہیں کر دیتا اس وقت تک نہ میں پانی پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کو جذبہ عطا فرمایا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص بندوں پر اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور فضائل و برکات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں کو نوازتا ہے۔ تو جب سلطان محمود غزنوی اس ہندو عورت کے گھر سے جانے لگے واپس تو وہ ہندو عورت کہنے لگی کہ آپ ایسے نہ جائیں، کہنے لگی کہ میری 4 ہی بیٹیاں اور ہم 5 ہی اس گھر میں رہتے ہیں، کہنے لگی کہ آج کے بعد میں نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام کتنی دوسروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو اسلام پر چلتے ہیں وہ کتنی حفاظت کرتے ہیں دوسروں کی۔ کہنے لگے کہ آج میں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میری بیٹیاں بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم ہندو نہیں رہیں گے بلکہ ہم آج ہی میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور میری 4 بیٹیاں بھی کلمہ پڑھ کے وہ اب ہندو نہیں رہیں گی بلکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزیں بنے گی۔ تو ان 5 ماں بیٹیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔